السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسوں کی تعداد 7.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں کل کورونا کیسز کی تعداد 7,42,417 تک جا پہنچی ہے، جس میں 20,642 لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 22,752 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 482 لوگوں کے فوت ہونے کی اطلاع ہے۔ چوبے پور میں 8 پولیس اہلکاروں کے قتل کے معاملے میں فرار چل رہے وکاس دوبے کے قریبی ساتھی امر دوبے کو اتر پردیش ایس ٹی ایف نے چہارشنبے کی صبح انکاؤنٹر میں مار گرایا ہے۔ ہمیرپور کے مودہا میں ہوئے اس انکاؤنٹر میں امر دوبے ڈھیر ہو گیا۔ امر دوبے بھی کانپور واقعے میں نامزد تھا۔ اتر پردیش ایس ٹی ایف کے مطابق جب اس نے امر دوبے کو گھیرا تو اس نے فائرنگ کرنی شروع کر دی، جس کے بعد جوابی فائرنگ میں امر دوبے ڈھیر ہو گیا۔ اب اس کے بعد پولیس نے کانپور کے شیام واجپئی کا انکاؤنٹر کیا ہے۔ 25,000 کا انعامی شیامو گھائل ہو گیا ہے، اسے ہارٹ ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا ہے۔ فرید آباد سے پولیس نے وکاس دوبے کے ایک اور ساتھی سمیت 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ کانپور میں ایک اور ساتھی شیام واجپئی انکاؤنٹر میں گھائل ہو گیا ہے۔ ہندوستان اور چین کی جانب سے سرحد پر کشیدگی میں کمی سے اتفاق کے ایک دن بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ سرکاری بیان میں گلوان وادی کی علاقائی سالمیت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اور نئی دہلی نے جوں کا توں موقف پر زور کیوں نہیں دیا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر کہا کہ قومی مفاد سب سے مقدم ہے، اس کا تحفظ حکومت کا فرض ہے، پھر کیوں حکومت نے جوں کا توں موقف کا اصرار نہیں کیا؟ کیوں چین کو ہمارے علاقے میں 20 نہتے جوانوں کی قتل کی مدافعت کا موقع دیا گیا؟ کیوں گلوان وادی کی علاقائی سالمیت پر تذکرہ نہیں کیا گیا؟ راہل گاندھی چینی وزیر خارجہ اور ہندوستان کے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوئل کے درمیان بات چیت کے بعد ہندوستان اور چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیانات کا حوالہ دیا۔ مہاراشٹر میں کووڈ-19 کے مزید 5,134 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جس کی وجہ سے ریاست کے جملہ معاملات 2,17,121 ہو گئے، جبکہ مزید 224 مریض اس انفیکشن سے جانبر نہ ہو سکے، جس کے ساتھ ہی فوت ہونے والوں کی جملہ تعداد 9,250 ہو گئی۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ منگل کو صرف ممبئی میں 64 اموات ہوئی ہیں۔ ممبئی میں 750 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے ساتھ ہی شہر کے جملہ معاملات 86,509 ہو گئے ہیں، جبکہ اموات 5,002 تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ممبئی شہر نے کووڈ-19 کیسوں اور اموات کے معاملے میں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جہاں سے وائرس شروع ہوا تھا۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں کورونا وائرس کے کیسوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک ریاست کے تقریباً 60% سرگرم کیسز بنگلورو میں پائے جاتے ہیں اور ریاست کے ماباقی علاقوں کے لوگ دارالحکومت سے دوری اختیار کرنے پر مائل ہیں۔ بنگلورو اور میسورو کے درمیان واقع ایک گاؤں مانڈیا میں ڈھول بجاتے ہوئے اعلان کیا جا رہا ہے کہ بنگلورو اور میسورو کے لوگ یہاں آئے ہیں، اگر وہ گاؤں میں آئیں گے تو ان پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ چمارا چنگڑ گاؤں کے دیہاتی بنگلورو سرکاری بسوں کو گزرنے نہیں دے رہے ہیں۔ شمالی کرناٹک کے ہاوڑی میں مقامی لوگوں نے ٹیمیں تشکیل دی ہے جو باہر کے لوگوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے لاٹھیوں اور پتھروں سے لیس کھڑے ہیں۔ ریاست کے کئی اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، اس کے باوجود کئی دیہاتوں اور علاقوں میں مہم چلائی جا رہی ہے کہ بنگلورو کے افراد کو آنے نہ دیا جائے۔ اس طرح ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بنگلورو باقی ریاست سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کو روکنے کے لیے 9 جولائی سے لاک ڈاؤن کے علاقوں میں توسیع کی جائے گی اور مزید سخت تحدیدات عائد کی جائے گی۔ کنٹینمنٹ زونز اور ان کے اطراف کے بفر زونز کو ملا کر وسیع کنٹینمنٹ زونز قائم کیے جائیں گے، جہاں جمعرات کی شام 5 بجے سے لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ مقامی حکام ان علاقوں کے عوام کو گھروں تک لازمی اشیاء فراہم کرنے کے انتظامات کریں گے۔ 8 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے ذمہ دار بدنام زمانہ مجرم وکاس دوبے کو پکڑنے میں ناکام اتر پردیش پولیس اور اتر پردیش حکومت شہریت قانون کی مخالفت کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہی ہے۔ جی ہاں، شہریت قانون مخالفین پر یوگی حکومت کا قہر جاری ہے۔ یوگی حکومت میں شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے اے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے لیے پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اتر پردیش انتظامیہ افسران نے ایک طرف جہاں سبکدوش IPS افسر SR داراپوری اور سماجی کارکن صدف جعفر جیسی ہستیوں کے گھر پہنچ کر ہرجانہ وصولی کے لیے مبینہ طور پر دھمکیاں دے رہی ہے، وہیں مظاہرین پر دباؤ بنانے کے لیے تحصیلدار نے 3 ملکیتوں کو سیل بھی کر دیا اور اس کی نیلامی 16 جولائی کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، محمد کلیم نامی ایک ملزم رکشہ ڈرائیور کو 76,21,000 روپے جرمانہ جمع نہیں کر پانے کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس کے ذریعے یہ کارروائیاں CAA مخالف مظاہروں کے دوران ہوئے تشدد میں مالی نقصان کی بھرپائی کے لیے کی جا رہی ہے۔
दरअसल इंतजामिया ने तशद्दुद के दौरान मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तकरीबन 5 दर्जन अफराद को जिम्मेदार ठहराया है और इनको हर्जाना अदा करने के लिए कहा है। दारापुरी और सदफ जाफर समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकरीबन 32 मुलजिमीन के घर पर हर्जाना वसूली के लिए छापामारी की। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी और रियासत में बिगड़ते नज्म व नस्क के खिलाफ कांग्रेस लीडरों ने एहतजाज करते हुए गवर्नर को मेमोरेंडम देने की कोशिश की, मगर गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें अजय कुमार लल्लू, PL पनिया, आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तनुज पनिया शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चार्ट के जरिए आदादशुमार पेश करके सनसनीखेज इंकशाफ किया कि रियासत में हर रोज 12 कत्ल होते हैं और कत्ल के मामले में उत्तर प्रदेश 3 वर्षों से सरे-फहरिस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने वतन से गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर हुक्म इम्तना को 15 जुलाई तक तौसी करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस को मुहरबंद लिफाफे में अब तक की गई तहकीकात की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल एक मरतबा फिर बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने सियासी दस्तक दी है। इस दस्तक से बीजेपी बेचैन है। आम इंतखाबात 2019 से कबल बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश बीजेपी की मौजूदा सियासत पर शदीद हमला किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 कीमों में तकसीम हो गई है, पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का यह ट्वीट मध्य प्रदेश की सियासत पर है, ताहम इसको बिहार असेंबली इंतखाबात से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यानी शत्रुघ्न सिन्हा अब एक मरतबा फिर सियासी तौर पर सरगर्म हो रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदर नशीन महंत नृत्या गोपाल दास और सेक्रेटरी चंपत राय ने इल्जाम लगाया है कि इस वक्त की मरकज की कांग्रेस हुकूमत ने इन्हें बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में फंसाया है। दोनों मजहबी रहनुमाओं ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस की समाअत करने वाली खुसूसी CBI अदालत में पेश होते हुए ये इल्जाम लगाया। गोपाल दास और राय ने खुसूसी जज SK यादव की अदालत में पेश होते हुए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 313 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अपने अलहदा बयानात में VHP के दोनों कायदीन ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में बेकसूर हैं। जज यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए दोनों ने कहा कि इस वक्त कांग्रेस हुकूमत ने अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए इनके और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात के 122 मलेशियाई कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इन बैरूनी अफराद के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट में इल्जाम आयद किया गया था कि दिल्ली के इलाके निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में मुनक़िदा इज्तिमा में शिरकत की थी, जिससे वीज़े की शराइत जैसे मिशनरी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और कोविड-19 मर्ज से मुतालिक जारी करदा रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी होती है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गरमोहना कौर ने इन बैरूनी शहरियों को राहत देते हुए 10,000 रुपये के मुचल्लिका पर जमानत फराहम की। कबल अज़ीं इन बैरूनी शहरियों ने 8 जुलाई को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक की अदालत में भी दरख्वास्त दाखिल करते हुए इनकी दरख्वास्तों की आदिलाना समाअत की इस्तदा की थी, जिस पर सिद्धार्थ मलिक ने इन बैरूनी शहरियों की दरख्वास्तों को हाईकोर्ट के रहनुमाना खतूत की रोशनी में समाअत की हिदायत दी थी। समाअत के दौरान ये तमाम बैरूनी शहरी जो एक होटल में मुकीम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर थे। इनकी शिनाख्त मलेशियाई हाई कमीशन के ओहदेदारों के साथ साथ तहकीकाती ओहदेदारों ने की है। आलमी इदारा सेहत WHO ने आज इस बात का इतराफ़ किया है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के शवाहिद सामने आ रहे हैं। इदारे ने इस वक्त ये इतराफ़ किया जब कल साइंसदानों के एक ग्रुप ने आलमी इदारे पर जोर दिया था कि इस वबा के इंसानों में फैलने से मुतालिक अपने रहनुमाना खतूत पर नजरसानी की जाए। कोविड वबा से मुतालिक WHO की टेक्निकी माहिर मारिया वान एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। WHO ने साबिक में कहा था कि कोरोना आमतौर पर नाक और मुंह के इन्फेक्शन के जरिए इंसानों में फैलता है। ताहम 32 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 239 साइंसदानों ने यह शवाहिद पेश किए हैं कि वायरस हवा के जरिए फैलकर अवाम को मुतासिर कर सकता है। हज़ारों हिंदुस्तानी तलबा को मुतासिर करने वाले एक इक़दाम में अमेरिका की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि अगर यूनिवर्सिटियों में कोरोना वायरस की वबा की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो गैर मुल्की तलबा को अपने मुल्क वापस हो जाना चाहिए, वरना इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने एक इलामिया में कहा कि जो तलबा पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के कोर्स में शरीक हैं वो अमेरिका में नहीं रह सकते। अमेरिका में महकमा खारजा ऐसे तलबा को वीज़े जारी नहीं करेगा जो ऐसे स्कूलों या प्रोग्रामों में शरीक हुए हैं जो पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऐसे तलबा को अमेरिका में दाखिल होने नहीं दिया जाए। कोरोना वायरस के सबब इस साल हज के तकरीबन मनसूख कर देने के फैसले से जहां दुनिया भर के मुसलमान गमजदा हैं, वहीं लाखों सऊदी ताजिर भी मुमकिना माली नुकसान के खदशे से परेशान हैं। हज को इस सरजमीन पर सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जाता है। हर साल
25 سے 30 لاکھ کے قریب افراد حج کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے اس سال صرف 1000 کے قریب لوگوں کو ہی حج کی اجازت دی جائے گی۔ البتہ حتمی تعداد کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ گزشتہ برس 25 لاکھ افراد نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ اس میں سعودی عرب کے تقریباً 8 لاکھ اور دنیا کے دیگر ملکوں کے 18 لاکھ مسلمان مکہ مکرمہ آئے تھے۔ لیکن سعودی حکومت کے فیصلے سے جہاں دنیا بھر کے مسلمان دکھی ہیں، وہیں ایسے لاکھوں سعودی شہری بھی پریشان ہیں جن کی معیشت کا بڑی حد تک انحصار حج پر ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی معیشت کا تیل کے بعد سب سے زیادہ انحصار حج اور عمرہ سے ہونے والی آمدنی پر ہے۔ لیکن کورونا وائرس کی وبا کے سبب عمرے پر مکمل پابندی اور حج کو برائے نام کرنے کی وجہ سے سعودی معیشت کو زبردست دھکا لگا ہے۔ محکمہ سیاحت دبئی نے کہا ہے کہ 7 جولائی سے ریاست میں سیاحوں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ سیاحوں پر عمر کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق دبئی محکمہ سیاحت نے دبئی سفر کے حوالے سے 4 ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ سیاح کو سفر سے قبل یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا اسے دبئی کا ویزا لینا ضروری ہے یا نہیں۔ دبئی آمد و رفت کی بکنگ کروانی ہوگی۔ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی صورت میں اس کے اخراجات ادا کرنا ہوگا۔ سفر سے 96 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ خلیجی ممالک سے روزگار سے محرومی کے سبب واپس ہونے والے ہزاروں تلنگانہ ورکرز کو کوارنٹائن کے لیے فی کس 8000 روپے کی ادائیگی کی شرط سے دشواریوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس اور پھر لاک ڈاؤن کے نتیجے میں خلیجی ممالک میں پھنسے ہندوستان کے لاکھوں ورکرز روزگار سے محروم ہو چکے ہیں، جن میں تلنگانہ کے ورکرز کی کثیر تعداد شامل ہے۔ اندازے کے مطابق خلیج سے تقریباً 80,000 تلنگانہ ورکرز نے وطن واپسی کے لیے نام کونسلیٹ میں درج کرائے ہیں۔ حکومت نے مختلف ممالک سے چارٹرڈ فلائٹ سے ورکرز کی منتقلی کی صورت میں کوارنٹائن کا خرچ برداشت کیا تھا۔ اب جبکہ خلیج کی کمپنیوں سے ورکرز کی واپسی کا انتظام کیا گیا ہے، ایسے میں ورکرز پر کوارنٹائن کا خرچ ناقابل برداشت ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ سے محرومی اور معاشی مسائل کا شکار ورکرز کے لیے 8000 روپے ادا کرنا مشکل ہے۔ ایسے میں تلنگانہ ورکرز نے مقامی غیر سرکاری تنظیموں سے ربط قائم کر کے تعاون کی خواہش کی ہے۔ تلنگانہ کی KCR حکومت نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر میں سپریم کورٹ سے کسی رکاوٹ کے اندیشے کو دیکھتے ہوئے فوری قدیم عمارتوں کے انہدام کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ آدھی رات سے سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کی انہدامی کارروائی کا آغاز ہوا اور اطراف 1 کلومیٹر علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ اپوزیشن کے احتجاج کو روکنے سخت پولیس انتظامات کیے گئے۔ سیکریٹریٹ کے اطراف 1 کلومیٹر میں عملاً کرفیو جیسا ماحول ہے اور سوائے پولیس کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر KCR نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فوری انہدامی کارروائی شروع کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے نئے سیکریٹریٹ کمپلیکس کے ڈیزائن کو بھی منظوری دے دی ہے۔ تلنگانہ اور گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاستی حکومت کے بلیٹن کے بموجب منگل کے دن ریاست میں ایک دن میں وائرس کے 1879 نئے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح اب تک ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد 27,812 ہو گئی ہے۔ آج کے تازہ پازیٹیو کیسز میں گریٹر حیدرآباد سے 1422 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج ایک دن میں کورونا سے 7 اموات ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 313 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت کو خانگی ہاسپٹلز میں کورونا مریضوں سے بھاری رقومات کی وصولی کی شکایت پر رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ واضح ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست ایڈوکیٹ شری کرشن شرما نے دائر کی تھی اور الزام عائد کیا تھا کہ وہ دواخانوں میں حکومت کی مقررہ شرحوں سے زیادہ بلز وصول کیے جا رہے ہیں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ ریاستی حکومت کو ایسے دواخانوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دے جہاں مریضوں سے بھاری رقومات حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت سے استدعا کی گئی کہ حکومت کو تمام مریضوں کے علاج اور ان کے بلز کے معاملے میں شفافیت برتنی چاہیے۔ درخواست گزار نے عدالت کو مطلع کیا کہ مہاراشٹر حکومت نے کورونا علاج کے معاملے میں خانگی دواخانوں کے لیے اعظم ترین بل کی حد مقرر کر دی تھی، جبکہ تلنگانہ حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ درخواست گزار نے کچھ مریضوں کے بلز کا حوالہ دیا اور الزام عائد کیا کہ خانگی کارپوریٹ دواخانے دراصل جبری وصولی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس RS چوہان اور جسٹس B وجے سین ریڈی پر مشتمل بینچ نے ریاستی حکومت کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملی سائی سوندرا راجن نے کارپوریٹ دواخانوں کی لوٹ مار پر برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں سے کووڈ یا دیگر علاج کے لیے حکومت کی طے شدہ رقومات وصول کریں۔ بالخصوص مڈل کلاس خاندان اور غریب علاج کے اخراجات میں بھاری اضافے سے پریشان ہیں۔ انہیں کم اخراجات میں بہترین طبی خدمات فراہم کی جائے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ جاریہ سال اکتوبر-نومبر میں ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی 22 اضلاع کی 32 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ اس وقت بہار اسمبلی میں مجلس کا ایک رکن ہے۔ قمر الہدا نے گزشتہ سال ضمنی انتخاب میں کشن گنج سیٹ پر کامیابی حاصل کی تھی۔ صدر مجلس نے کہا کہ وہ ہم خیال جماعتوں سے مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ کورونا وائرس کے سبب پیدا شدہ حالات تقاریب کے انعقاد کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود شہر میں شادی اور دیگر تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف
دائی بلکہ مہمانوں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بننے لگا ہے۔ دونوں شہروں میں منعقد کی جا رہی تقاریب کا جائزہ لیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مسلم و غیر مسلم تقاریب کے انعقاد میں کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور کئی شادی خانوں میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ شہر حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر کے سلم علاقوں میں موجود چھوٹے چھوٹے شادی خانوں میں منعقد کی جا رہی تقاریب کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے انہیں روکنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ علماء، سیاسی قائدین اور قاضی حضرات پر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان تقاریب کو روکنے میں اپنا تعاون کریں تاکہ امت مسلمہ میں اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔